بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق شروع ہوا تھا اور ہم نے کل سورہ فاتحہ کی ابتدا کی تھی، جس کے اندر بسم اللہ کا جو بحث تھا اس کو بھی پڑھا تھا، اور ایک آیت تھی الحمدللہ رب العالمین، اس کی بھی تفسیر پڑھی تھی۔ تو آج آگے پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں الرحمن الرحیم، پیچھے تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو رحم فرمانے والا، جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، اور رحمان کا مطلب ہے مہربان۔ اس کی آگے تفسیر کر رہے ہیں کہ اے ذر رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ اور رحمت کیا ہے؟ رحمت کے بارے میں کہتے ہیں وَهِيَ إِرَادَةُ الْخَيْرِ لِأَهْلِهِ، اپنے اہل کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ بھائی اپنے چھوٹے بچوں پر اگر بندہ کوئی خیر کا بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بچوں پر کیا کر رہا ہے؟ رحم کر رہا ہے۔ صحیح ہے؟ تو رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اہل کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا۔ آگے کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا، یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آگے نکالا اے الجزاء، یعنی یہ دین، لفظ دین ہے نا، اس کی معنی بتائی تھی۔ جزا، دین سے مراد جزا ہے، یعنی جزا کے دن کا مالک ہے، جو اللہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ یوم القیامت ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ وخص بالذکر، اور قیامت والے دن کو خاص اس لیے کیا ذکر کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن کو کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہاں پر صرف قیامت کے دن کے لیے بولا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اس کا ذکر کر کے اس کو خاص کیوں کیا؟ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ لَا مُلْكَ ظَاهِرًا فِيهِ لِأَحَدٍ، کیونکہ قیامت والے دن میں، لِأَنَّهُ کیونکہ، فیہ مطلب قیامت والے دن میں کسی کے لیے بھی ظاہری طور پر ملکیت نہیں ہوگی، بادشاہت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی بندہ قیامت والے دن اپنے مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ آج دنیا کے اندر تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس گاڑی کا مالک ہوں، میں اس موبائل کا مالک ہوں۔ تو یہاں پر مجازی اعتبار سے بندہ مالک ہونے کا قول کرتا ہے، لیکن قیامت والا دن، آخرت والا دن، وہ دن ہوگا جس کے اندر کوئی بھی بندہ کسی بھی طرح مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ تو ظاہری طور پر اس قیامت والے دن میں کوئی بھی بندہ مالک نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ للہ، مگر ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اس پر دلیل دے رہے ہیں کہ قیامت والے دن صرف ملکیت مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اس پر دلیل دے رہے ہیں قرآن پاک کی کہ وَبِالدَّلِيلِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ، کہ قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے کہ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام مخلوق سے فرمائے گا کہ آج کے دن، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کے دن بادشاہی کس کے لیے ہے؟ تو تمام کے تمام کہیں گے للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہوگی۔ اس وجہ سے مالک ہونے کو قیامت والے دن کے ساتھ خاص کیا اور اسی کو بیان کیا۔
ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وہ من قرأ مالک اور اور جس نے مالک پڑھا ہے، اس کی دو تین قرأتیں ہیں، مالک بھی پڑھا ہے، ملک بھی پڑھا ہے، اور ملک بھی پڑھا ہے، پڑھا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ من قرأ مالکن، اور جس نے اس کو مالک پڑھا ہے، اس میں فائل کا صیغہ، تو اس کی معنی کیا ہوگی؟ فمانا ہو مالک مالک الامر، تو اس کی معنی ہوگی امر کا مالک ہے، مالک الامر کلہ فی یوم القیامت، یعنی قیامت والے دن جو معاملات ہوں گے، ان تمام معاملات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مالک الامر کلہ فی یوم القیامت، قیامت والے دن تمام معاملات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے کہتے ہیں او ہوا موصوفن بذالک دائما، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مالک ہونے کی صفت سے ہمیشہ سے کیا ہے؟ موصوف ہے۔ ہوا موصوفن، اللہ تعالیٰ کی ذات موصوف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ صفت قائم ہے، بذالک، اللہ تعالیٰ کی ذات اس صفت کے ساتھ قائم ہے، دائما، ہمیشہ ہمیشہ سے، کہ غافر الذنب، جس طرح اللہ تعالیٰ کا گناہوں کو معاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو تمام اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح قدیم ہے اور ازلی ہے۔ اسی طرح یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس صفت کے ساتھ متصف ہے، جس طرح گناہوں کو معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے متصف ہے۔ فصح وقوعہ صفتا لمعرفت، تو اس صفت کا وقوع، اس صفت کا وقوع صفت کی معرفت کے لیے صحیح ہوگا، جو معرفت یعنی پہچان ہے، اس پہچان کے لیے اس صفت کا وقوع صحیح ہو جائے گا۔ یعنی اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ قیامت والے دن ہی اللہ تعالیٰ مالک ہوگا اور اس کے علاوہ مالک نہیں ہے، تو یہ اس طرح کا اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو صفت واقع ہوئی ہے، یہ معرفت کے طور پر ہوئی ہے کہ بھائی بندوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قیامت والے دن ملک ہوگا، بادشاہت ہوگی، اللہ تعالیٰ جس طرح معاملات فرمائے گا اسی طرح ہوگا۔ اور آگے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسر ہے یہاں پر، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیری، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ آگے وضاحت کر رہے ہیں اے نخصو کا بالعبادت من توحید وغیرہ، یعنی ہم تمہیں خاص کرتے ہیں، ہم تمہیں عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، یعنی توحید، اور توحید کے علاوہ جو دوسری عبادات ہیں، ہم ان عبادات میں صرف تجھے ہی خاص کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور ہم توحید بیان نہیں کرتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری۔ وَنَطْلُبُ الْمَعُونَةَ وَنَطْلُبُ الْمُعُونَةَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہی مدد طلب کرتے ہیں، علی العبادت، عبادت کرنے پر، بغیر یا، اور عبادت کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں، ان تمام معاملات پر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے یہ جو معاملات ہیں، ہماری اس معاملات کے اندر مدد فرما، ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں یا الہ العالمین، اس عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ تو ہم مدد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی عبادت، جو ہم اللہ کے نیک صالح بزرگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ بھی حقیقی طور پر کس کی مدد ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک صالح جو بھی بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان اپنے پیارے بندوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، یا اللہ
غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے، کے ذریعے سے ہماری مدد کرنا. ٹھیک ہے. اور آگے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے سیدھے راستے کی طرف ہماری ہدایت فرما، یعنی وہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا نہیں کرتے بلکہ سیدھے راستے کو دیکھنے کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے عقائد درست ہیں، ہمیں سیدھے راستے کا پتہ چل گیا ہے، ہمیں سیدھے راستے کا پتہ چل گیا ہے، اب ہمیں اس سیدھے راستے پر کیا کر چلا. ٹھیک ہے. اسی کی وضاحت کرتے ہیں آگے. اے ارشدنا الیہ ویبدل، یعنی ہماری رہنمائی فرما اس راستے کی طرف سے، ویبدل منہ، اور یہ جو مستقیم ہے نا، مستقیم یہ صراط سے بدل ہے، کیونکہ صراط بولتے ہی اس راستے کو، صراط اس راستے کو بولتے ہیں جو راستہ سیدھا ہو، ٹیڑھا نہ ہو. تو مستقیم کا مطلب بھی سیدھا راستہ ہے. تو مستقیم یہ بدل ہے صراط سے، اور صراط مبدل منہ ہے. ٹھیک ہے. آگے آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے غضب کیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر ہمیں چلا. ٹھیک ہے. یہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی. آگے تفسیر کرتے ہیں. وہ بالہدایت، یعنی جن لوگوں پر تم نے ہدایت کی وجہ سے، ہدایت کے ذریعے سے ان پر انعام کیا، تو ہمیں بھی ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا. وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِينَ بِصِلَتِهِ، تو یہ الذین سے اپنے صلہ کے ذریعے بدل ہیں. آگے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نازل ہوا ان کے راستے پر ہم کو نہ چلا. وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں. وہم الیہود، اور وہ یہودی ہیں. اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہیں. گمراہ کون ہیں؟ ہم النصارى، وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. نقطۃ البدل افادۃ، یہ بدل کا نقطہ اس لیے ہے، بدل کا نقطہ فائدے کے لیے، اس بات کے فائدے کے لیے ہے کہ ان محتدین لیسن، ان المحتدین لیسوا یہودا ولا نصارا. یہ جو بدل ذکر کیا ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کو اس لیے ذکر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ ان المحتدین، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ یہودی نہیں ہیں اور نہ ہی نصارہ یعنی عیسائی ہیں. ہدایت یافتہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر چلیں. جن پر غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے، یعنی جو یہودی ہیں یا نصارہ ہیں، وہ ہدایت والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ دوسرے اہل اسلام لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلنا. واللہ عالم بالصواب، اور اللہ تعالیٰ درستگی کو زیادہ جاننے والا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ، اور اسی کی طرف اصل اور مرجع کا لوٹنا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کا درود ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ اکرام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو. تسلیماً کثیراً، کثیر سلام ہو. دائماً ابداً، ہمیشہ ہمیشہ سلام ہو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ بدی کرنے کی قوت ہے
مگر اللہ جو بلند اور عظمت والا ہے، یعنی ہم جو نیکی کرتے ہیں اس کی نیکی کرنے کی طاقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور بدی نہ کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے، یہ بندہ کوئی گناہ نہیں کرتا تو اسی کی بھی طاقت، اسی کی جو قوت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ العلی العظیم، علی العظیم جو بلند ہے اور عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی آج ہماری، کل سورہ بقرہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو